السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال زندگی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں پر فیل ہونے کا ڈر کیوں ہوتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ پر فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے یاد نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں کچھ نہیں بیٹھتا۔ یہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو ہے، یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے جن میں ٹیلنٹ تو ہے، جن میں ذہانت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے۔ آپ کو آج کچھ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ زندگی بھر فیل نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو وہ باتیں بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ پرانے زمانے میں تعلیم تو عام تھی نہیں، کئی گاؤں چھوڑ کر دور دراز سکول ہوتے تھے، لوگ پیدل آتے جاتے تھے، اسٹوڈنٹ کو مشکل پیش آتی تھی، اس لیے اسکول میں طلباء کے رہنے کے لیے کمرے بنائے جاتے تھے، جس کو ہاسٹل بھی کہتے ہیں، بورڈنگ بھی کہتے ہیں۔ وہ طلباء خود اسکول کمروں کی صفائی کرتے، پودوں کو پانی دیتے، طلباء کھانے پکانے میں بھی ہیلپ کرتے۔ انہی دنوں میں ایک بچہ اس اسکول میں آیا اور ایڈمیشن لیا۔ وہ لڑکا بہت ہنس مکھ، ملنسار، جلد ہی اسکول کے بچوں میں گھل مل گیا۔ یہ ہر کام بڑے شوق سے کرتا، سب ٹیچر اس کی کارکردگی، ملنساری، اخلاق سے سارے بچے خوش تھے، ٹیچر بھی خوش تھا، سارا اسٹاف بھی خوش تھا۔ لیکن یہ بچہ اسٹڈی میں اچھا نہیں ہو رہا تھا، دن بدن یہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ تو لڑکے بھی مذاق کرتے اس بچے کا، تو ایک سال وہ فیل ہو گیا۔ ٹیچروں کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ بچہ بھی بڑا اچھا ہے، تابع دار بھی ہے، اوبیڈینٹ بھی ہے، پڑھائی میں نہیں چل رہا۔ سارے ٹیچرز نے مشورہ کیا کہ اس بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی، کیوں نہ اس کو ہم نصیحت کریں کہ دیکھو آپ اسکول چھوڑ دیں۔ ٹیچر نے بچے کو بلایا، اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ پڑھائی میں نہیں چل رہے، آپ کی قسمت میں پڑھائی نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں لیکن پڑھائی میں آپ نہیں چل رہے۔ آپ ایسا کریں، آپ اسکول چھوڑ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں اور والد کے ساتھ کھیتی باڑی کریں۔ بچہ بڑا پریشان ہوا، بڑا مایوس ہوا، بڑے دکھی دل کے ساتھ اس نے اپنے دوستوں کو، ٹیچرز کو خدا حافظ کہا۔ وہ گھر جا رہا تھا، راستے میں اس زمانے میں تو نہ پانی کا انتظام ہوتا تھا، نہ موٹریں ہوتی تھیں، نہ ٹیپ ہوتے تھے، نہ راستے میں کولر ہوتے تھے، نہ کوئی پانی کی سبیلیں ہوتی تھیں۔ اس کو پیاس لگی، دیکھا تو راستے میں کنواں تھا، تو وہ ٹھہر کے، وہاں پہ لوگ پانی بھر رہے تھے۔ وہ کنواں پتھروں سے بنا ہوا تھا، اس زمانے میں لوگ کنووں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ وہ پانی ڈول سے وہ نکال رہے تھے لوگ، اس کی نظر پتھروں پر کچھ نشانوں پر پڑی۔ وہ دیکھنے لگ گیا کہ یہ نشان کیسے پڑ گئے ہیں۔ پتھروں کی اینٹوں سے بنا ہوا کنواں ہے اور اس پر یہ نشان لگے۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ اینٹوں پہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب رسی سے ڈول کو نیچے پانی میں ڈالتے ہیں اور رسی کو پھر دوبارہ کھینچتے ہیں تو یہ رسی اس پہ لگتی ہے اینٹوں پر، تو یہ رسی کے داغ ہیں۔ تو لڑکے پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ اس نرم رسی نے اپنے نشان سخت پتھروں پر، سخت پتھر کی اینٹوں پر چھوڑے ہیں، میں کیوں نہیں محنت کر سکتا؟ بار بار ڈول نکلتا ہے، بار بار رسی ان اینٹوں پر لگتی ہے، تو میں کیوں نہیں پا سکتا؟ اس بات کو اس نے دل میں لیا اور فیصلہ کیا کہ میں پڑھنے جاؤں گا۔
وہ اسکول واپس چلا گیا اور ٹیچر سے کہا کہ میں پڑھوں گا، میں محنت کروں گا۔ بس اس بچے نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹیچر خوش ہو گئے، اس کے پرانے دوست بھی خوش ہو گئے کہ چلو یار ہمارا دوست واپس آ گیا ہے۔ اب اس بچے نے نئے ولولے، نئے جذبے، نئے اعتماد، نئے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اسٹڈی شروع کر دی۔ سخت محنت کی، بار بار پریکٹس کی، بار بار ریویژن کی۔ ٹیچر بھی اس کی محنت لگن سے خوش تھے۔ بچہ پڑھائی میں پہلے سے بہتر ہوتا گیا، آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا۔ اب وہی بچہ جو بالکل پڑھائی میں نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے کوئی بادام نہیں کھائے، کوئی اخروٹ نہیں کھائے، کوئی دماغ میں کوئی تیل نہیں ڈالا، لیکن اس نے کیا کیا ہے، فیصلہ کیا تھا کہ میں محنت کروں گا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا، مستقل مزاجی سے محنت کی، بار بار پریکٹس کی، اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا اسکالر بنا، اس نے کئی بکس لکھی، دنیا میں اس کی بکس بڑی پڑھی گئیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس بچے نے کیا 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 تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان پر آپ بھی عمل کر کے یہ اچھے نمبروں میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کو کامیابی کا یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ اسٹڈی کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے آپ کو کامیابی کا یقین ہونا چاہیے، اور بار بار پریکٹس کریں، بار بار ریویژن کریں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو 12 گھنٹے پڑھیں پھر ایک ہفتہ بالکل پڑھیں بھی نہیں، یہ مستقل مزاجی نہیں ہے۔ ریگولر، ڈیلی۔ اگر ایک بچہ ہے اس میں ذہانت بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن وہ محنت نہیں کرتا تو اس کی ذہانت، اس کا ٹیلنٹ، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں پھر وہی کچھ باتیں دہرا دیتا ہوں جن پر آپ عمل کر کے اچھے نمبروں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور پوری زندگی آپ فیل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، آپ نے کامیابی کا پختہ یقین کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مستقل مزاجی سے اسٹڈی شروع کرنی ہے، اور بار بار، نمبر 3، بار بار ریویژن کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، بار بار محنت کرنی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ اس بچے نے یہی کیا، پہلے سے پڑھائی میں کیوں بہتر ہوا؟ میں اس لیے کہ اس کو کامیابی کا پختہ یقین تھا، مستقل مزاجی اس نے شروع کی، بار بار پریکٹس کی، جس کی وجہ سے کامیابی اس کے قدم چومنے لگی۔ بچوں، مشکل اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ جو بچے مشکل کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، مشکل اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اس مشکل کے بارے میں بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ فیوچر بنائیں گے۔ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے،